اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 34۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے۔ نسیان کی بیماری۔ 1971 کے آخر میں مولانا اصلاحی نسیان کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جناب خالد مسعود کی روایت کے مطابق بیماری کی شدت ایسی تھی کہ وہ اشیاء اور افراد کے نام بھی بھول گئے۔ یادداشت پر بھی سخت اثر پڑا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے نتیجے میں درس و تدریس اور لکھنے لکھانے کا کام معطل ہو گیا۔ ان کی تفسیر کی اہمیت سمجھنے والے اہل علم اور حلقہ تدبر قرآن سے وابستہ لوگ بالخصوص سخت پریشان تھے۔ انہیں یہ تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ امام فرائی کے فکر کے مطابق قرآن کی تفسیر کا کام کیسے مکمل ہوگا۔ مولانا سے محبت کرنے والے اور ان کے علم کے قدردان ان کی صحت کے لیے دن رات دعائیں مانگنے لگے۔ مولانا کے لیے یہ بہت مشکل زمانہ تھا۔ بھولنے کا عارضہ اس قدر شدید صورت اختیار کر چکا تھا کہ یہ بھی بھول جاتے تھے کہ یہ جو صاحب ملنے آئے ہیں یہ کون ہیں۔ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ان کی ساری یادداشت ہی نہ ختم ہو جائے اور انہوں نے برسوں کی ریاضت اور اساتذہ کی تربیت سے جو علم حاصل کیا ہے وہ اس سے محروم ہی نہ ہو جائیں۔ خالد مسعود بیان کرتے ہیں کہ انہیں 20 خطوط موصول ہوتے جن میں لوگ لکھتے کہ ان کی تکلیف اللہ تعالی ہمیں منتقل کرتے تاکہ مولانا صحت مند ہو کر دین اسلام کی علمی خدمت پہلے کی طرح جاری رکھ سکیں۔ ایک مقام یہ بھی آیا کہ مولانا نے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میرا مزید کام کرنا منظور نہیں تو ہمیں اللہ کی مشیت پر راضی ہونا چاہیے۔ ان کے بعد اسی منہج پر کام کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ لاہور کے تمام اہم ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ احباب کے توجہ دلانے پر کراچی کے نامور دماغی معالج ڈاکٹر جمعہ خان سے علاج کرانے کا فیصلہ ہوا۔ کراچی میں مولانا کا قیام ان کے ہمزلف چودھری اقبال صاحب کے گھر تھا۔ ڈاکٹر جمعہ خان کی تشخیص کے مطابق یہ ویسکولر میموری ڈس آرڈر تھا۔ اس کی وجہ دماغ کی شریانوں میں خون کی روانی میں رکاوٹ تھی۔ ایسا بلند فشار خون اور فالج کے معمولی اثرات سے بھی ہو جاتا ہے۔ مکمل آرام، بہتر غذا اور جسمانی دیکھ بھال سے جب خون کی روانی نارمل ہو جائے تو بیماری سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یادداشت کے خلیے متاثر تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان میں مستقل قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ یہ وہی دور ہے جب مولانا کے بیٹے ابو صالح کی وفات کے بعد مولانا کو مالی مشکلات درپیش تھیں۔ ڈاکٹر جمعہ خان کی درست تشخیص اور مؤثر علاج سے چند ہفتوں میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا۔ الفاظ کی یادداشت بحال ہو گئی، جملوں میں ربط پیدا ہو گیا اور افراد کی پہچان لوٹ آئی۔ صحت پاتے ہی مولانا نے اپنے شاگرد خالد مسعود صاحب کو یاد کیا اور انہیں خط لکھوا کر صورتحال سے مطلع کیا۔ احباب کو اندیشہ تھا کہ بیماری سے علمی سرمایہ ضائع نہ ہو گیا ہو، چنانچہ ان کی ذہنی صحت جانچنے کے لیے درس قرآن کی محفل کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی میں مقیم مولانا کے دیرینہ دوست حکیم سلطان احمد صاحب کی رہائش پر درس کی یہ نشست رکھی گئی۔ مولانا نے سورہ حدید کی منتخب آیات کا درس دیا۔ سامعین درس سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ خالد مسعود صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں زندگی کی خوشیوں میں سب سے زیادہ خوشی حکیم سلطان صاحب کے خط سے ہوئی۔ جناب خالد مسعود صاحب کی روایت کے مطابق خط میں تحریر تھا کہ بیماری نے ان کے علم کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ درس حسب سابق بہت مدلل اور مؤثر تھا۔ مئی 1972 میں مولانا لاہور واپس آئے۔ خالد مسعود صاحب ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ اسی کے باعث انسان اس دنیا کی تمام مخلوقات کا سرخیل ہے اور اسی کی وجہ سے وہ خدا کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ مولانا اس بیماری کا سبق بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے ذریعے سے مجھ پر یہ حقیقت واضح کی کہ انسان اپنی جس صلاحیت پر ناز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے میں اس کو سلب کر سکتا ہے۔ میری بیماری نے میرے اوپر بعض حقائق منکشف کیے ہیں۔ اگر میں اس تجربے سے نہ گزرتا تو ان پر میرا یقین اتنا پختہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلاً یہ عقدہ کھلا کہ قرآن پر گہری نظر سے وہ صحیح ایمان پیدا ہوتا ہے جو مصائب میں سہارا بنتا اور مشکلات میں پریشانی سے بچاتا ہے۔ اگر ایک آزمائش سے گزر کر آدمی کچھ ایسی باتیں سمجھ لے جو بڑھاپے میں سہارا دینے والی ہوں تو یہ قیمت کچھ زیادہ نہیں ہے۔ 9 جون 1972 کو مولانا نے کئی ماہ بعد نماز جمعہ ادا کی۔ وہ اس پر بہت خوش تھے
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سراپا شکر گزار تھے۔ انہوں نے فرمایا، اگرچہ مجھے یہ تسلی تھی کہ میں بیماری کے باعث نماز جمعہ کی حاضری سے محروم ہوں، لیکن مجھے اس حدیث کی وجہ سے وحشت ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لگاتار جمعہ کی 3 نمازوں میں حاضر نہ ہو تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر۔ مجھے پریشانی یہ تھی کہ میں کئی ماہ گزر جانے کے باوجود اس پر قادر نہیں ہو رہا ہوں۔ زبانی روایت۔ جون میں مولانا کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اب میری صحت اچھی ہو رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کام کی کیا شکل ہوگی اور تفسیر کیسے لکھی جائے گی۔ خالد مسعود صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ سورہ کہف اور اس کے بعد کی صورتوں پر غور و فکر کا کام جاری رکھیں۔ حلقہ تدبر قرآن کے ساتھی بھی انہیں پڑھتے رہا کریں اور ان کی مشکلات کے بارے میں آپ سے سوالات کریں۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کیا اور علمی مجالس منعقد ہونے لگیں۔ 3 جولائی سے مولانا نے سورہ کہف کا درس باقاعدہ دینا شروع کیا اور اس کے لیے ہفتے میں 2 دن مخصوص کیے۔ چند ہفتوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ تفسیر لکھنے کا کام دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حلقے کے رفقا کو بھی اس کام میں شریک کیا۔ چنانچہ خالد مسعود، غلام احمد اور محمود احمد لودھی صاحبان کی معاونت سے تفسیر لکھنے کا کام پھر سے شروع ہو گیا۔ لاہور سے گاؤں منتقلی۔ مولانا کے بڑے بیٹے ابو صالح کی وفات کے بعد ان کے بچے بھی مولانا کے زیر کفالت تھے۔ اس سے مولانا کے مالی حالات بری طرح متاثر ہوئے۔ مولانا لاہور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مولانا کی ایک سماجی حیثیت بھی تھی، چنانچہ شہری زندگی کے رکھ رکھاؤ پر بھی بہت زیادہ خرچ اٹھ رہے تھے۔ پھر 1971 میں نسیان کی بیماری پر اٹھنے والے اخراجات نے انہیں خاصا مغروض کر دیا تھا۔ ان کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی جمع شدہ پونجی تھی۔ مولانا کوئی کاروبار یا باقاعدہ ملازمت بھی نہیں کرتے تھے۔ گھر کے سارے اخراجات جو میسر تھا اس کے سہارے چل رہے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ آدمی کو فکر صرف اپنا فرض ادا کرنے کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اس میں منہمک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کی ایسی راہیں خود کھول دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گی۔ اگر اس راہ میں کچھ آزمائشیں پیش آتی ہیں تو ان کا مقصد انسان کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ اس موقع پر آ کر مولانا کو صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں جو کچھ میسر ہے کی بہتر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اس کا راستہ انہیں اپنی سسرالی زمین کی طرف سے نظر آیا۔ مولانا کی دوسری اہلیہ محترمہ کے والد چودھری عبد الرحمن جالندھر کے قریب ایک گاؤں راہوں کے ایک بڑے زمیندار تھے۔ تقسیم ہند کے بعد چودھری صاحب کو بدلے میں مختلف مقامات پر زمین الاٹ کی گئی۔ مولانا کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ اسی زمین کی پیداوار سے پورا ہوتا تھا۔ یہ زرعی رقبہ بکھرا ہوا تھا۔ مولانا کو اس کا احساس تھا کہ اس کی بہتری کی سبیل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مولانا کے عزیز دوست اور دیرینہ ساتھی سردار محمد اجمل خان لغاری نے یہ زمین اشتمال اراضی کے ذریعے سے یکجا کرا دی۔ اب اس کا انتظام آسان ہو گیا۔ پہلے زمین پر کاشت اور پیداوار پر ذاتی توجہ نہ ہوتی۔ یہ معاملات منشی کی زیر نگرانی ہوتے، جس کی وجہ سے منافع کم ہوتا۔ اب جب یہ زمین اکٹھی ہو گئی تو مولانا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنی زمینوں پر منتقل ہو جائیں، مگر اس میں مشکل یہ تھی کہ اس منتقلی سے ایک تو لاہور میں قرآن کی تدریس کا کام بالکل معطل ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ اہلیہ کی زمین پر انحصار کر کے اپنی معاشی ذمہ داری بیگم صاحبہ کو منتقل کرنے والے کہلائیں گے۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حکیم سلطان احمد سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ذاتی اور خانگی معاملہ ہے، اس کا فیصلہ حالات کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ مولانا کا خیال تھا کہ اس طرح میں نان و نفقہ کی ذمہ داری اپنی اہلیہ کے اوپر ڈالنے والا بن جاؤں گا۔ حکیم سلطان صاحب نے اس کے خلاف دلیل دیتے ہوئے کہا کہ آپ وہاں فارغ تو نہیں بیٹھیں گے، آپ زمینداری کے تمام معاملات خود سنبھالیں گے۔ اس طرح منشیوں کے تقرر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کاشت کی منصوبہ بندی اور نگرانی آپ خود کریں گے۔ اس میں آپ کا وقت اور محنت صرف ہوگی، آپ اس کا معاوضہ پانے کے حقدار ہوں گے۔ پھر زمین سے جو پیداوار ہوگی اس میں آپ کا ذاتی حصہ اچھا خاصا ہوگا۔ یوں آپ اہلیہ سے نان و نفقہ پانے کے الزام سے بری ہوں گے۔ یہ دلائل سننے کے بعد مولانا مطمئن ہو گئے۔ اصل میں مولانا اپنی بیماری اور بیٹے کی وفات سے بہت پہلے ہی اس منصوبے پر سوچتے رہے اور قابل عمل صورتحال پر احباب سے مشورے کرتے رہے تھے۔ انہوں نے 23 دسمبر 1960 کو سردار محمد اجمل خان لغاری صاحب کو جو خط لکھا وہ ملاحظہ ہو۔ عنایت نامہ موصول ہوا۔ میں نے یہ فیصلہ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی شکل باعزت گزاری کی نظر نہیں آئی، اور یہ بھی ابھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ زمین پر سر چھپانے کے لیے کوئی جھونپڑا بن جائے۔
آج کل میں اسی چکر میں ہوں. دعا کیجیے کہ میرا یہ ارادہ پورا ہو. مجھے توقع ہے کہ محمود صاحب یعنی مولانا کے برادر نسبتی فضل الرحمان محمود صاحب مراد ہیں. اس وقت تک مولانا کی اہلیہ کی زمین ان کے ساتھ مشترک تھی. نے زمین اگر بغیر کسی جھگڑے کے علیحدہ کر دی تو میں دوسری مشکلات پر قابو پا لوں گا. مجھے اپنی زندگی کے اس موڑ پر جو میں بڑھاپے میں کرنے پر مجبور ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ سہارا پانے کی جس سے توقع ہے وہ آپ ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے مشوروں سے میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے. سہ ماہی تدبر، جولائی 1998، صفحہ 78. لاہور سے 20 جون 1963 کو سردار محمد اجمل خان لغاری کے نام لکھتے ہیں. آپ مجھے دیہات اور دیہاتی زندگی سے نہ ڈرائیے. میں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ خالص دیہات میں بسر کیا ہے اور بڑی غریبانہ زندگی گزاری ہے. اب بھی کو میں لاہور میں رہتا ہوں، لیکن ایک بالکل طالب علمانہ زندگی رکھتا ہوں. بس مشکل یہ ہے کہ میری علمی زندگی کے تقاضے مجھے لاہور کے قیام پر مجبور کرتے ہیں اور معاشی ضروریات ٹبی بھیکو یعنی مولانا کے گاؤں رحمان آباد کا پرانا نام سے باندھے ہوئے ہیں. کشمکش یہ ہے کہ نہ پیٹ کو لپیٹ سکتا نہ روح کو کچل سکتا. اب دیکھیے رب کریم میرے لیے اس کشمکش سے عہدہ بر ہونے کی کیا راہ نکالتے ہیں. سہ ماہی تدبر، جولائی 1998، صفحہ 81. لاہور سے 22 اگست 1967 کو محمود احمد لودھی صاحب کو یہ خط لکھا. اب میں اکتوبر تک لاہور چھوڑ کر رقبے پر منتقل ہونے کی اسکیم بنا رہا ہوں. پیش نظر مصارف کی تخفیف ہے. ابھی یہ ارادہ چند دوستوں تک راز ہے اور وہ بھی اس پر مطمئن نہیں ہے، لیکن میں اس کو ذاتی پہلو سے مفید بلکہ ضروری سمجھتا ہوں. توقع ہے کہ اس سے مصارف میں تخفیف ہوگی، قرض میں اضافے کا سلسلہ رک جائے گا اور ادائے قرض کے لیے کچھ پس انداز ہو سکے گا. علمی اور تعلیمی مقاصد ضرور متاثر ہوں گے، لیکن تفسیر کا کام امید ہے کہ جاری رہ سکے گا. اب اس عمر میں ذہنی سکون ضروری ہے جو بحالت موجود میسر نہیں. لاہور اچھی جگہ ہے مگر میرے جیسے شخص کے لیے اس کا رکھ رکھاؤ گراں بلکہ ناقابل برداشت ہے. سہ ماہی تدبر، جولائی 1998، صفحہ 13. چنانچہ بیماری سے شفا پانے کے بعد انہوں نے جب گاؤں منتقل ہونے کا حتمی فیصلہ کر لیا تو اپنے ارادے سے ڈاکٹر عبداللطیف کو 23 جنوری 1973 میں لکھے خط سے مطلع کیا. اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لاہور چھوڑ کر ایک دیہات میں چلا جاؤں. وہاں میری بیوی کا ایک مختصر رقبہ زمین ہے. اس پر ایک جھونپڑا بنا کر بقیہ زندگی وہیں گزارنے اور جب تک قوت ساتھ دے تفسیر لکھنے کا ارادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں اب میری دلچسپی کی کوئی چیز نہیں رہی. ڈاکٹر اسرار صاحب کی معیت میں جو کام شروع کیا تھا اس کو انہوں نے بالکل تلپٹ کر کے اپنا ذاتی کام بنا لیا ہے اور نہ میں ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکا اور نہ میرے دوسرے ثقہ اور ذی علم احباب اس میں کامیاب ہو سکے. اس وجہ سے ہم سب نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. میں لاہور میں اسی کام کی خاطر اٹکا ہوا تھا، ورنہ یہاں کی کثیر المصارف زندگی میرے تحمل سے باہر تھی. چنانچہ میں قرض دار بھی ہو گیا. یہاں میری کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے. میری کتابیں بھی میرے لیے کسی دنیاوی منفعت کا ذریعہ نہیں بنی اور اب تو ڈاکٹر صاحب ان پر اس طرح مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں بھی ان سے مجھے کسی فائدے کی امید نہیں. میرا گزارا یا تو زمین کی آمدنی سے ہو رہا تھا یا آپ مدد فرماتے تھے. زمین کی آمدنی بس اتنی ہے کہ زمین پر رہ کر تو اس سے روٹی کھا سکتا ہوں، لیکن لاہور شہر کے مصارف اس سے پورے نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے اب میرے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ وہیں چلا جاؤں. وہاں امید ہے کہ تفسیر کا کام زیادہ اطمینان سے کر سکوں گا. یہاں بہت سا وقت لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی صرف ہو جاتا ہے. میری کتابوں کے چھپنے کا معاملہ اب بالکل مجہول ہو گیا ہے. میرے پاس ایسے ذرائع نہیں کہ میں ان کو چھپوا سکوں اور ڈاکٹر صاحب پر مجھے اعتماد نہیں رہا. اس وجہ سے اب اس معاملے کو خدا کے حوالے کرتا ہوں. اگر اس کی مرضی ہوگی تو ان کے چھپنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی، ورنہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں. البتہ لکھنا میری ذمہ داری ہے اور یہ کام میں آخر دم تک انشاءاللہ کرتا رہوں گا. چونکہ آپ اس کام کے سب سے بڑے معاون اور قدردان ہیں، اس وجہ سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہوا. سہ ماہی تدبر، جولائی 1998، صفحہ 80.